الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص۔ بخشش و رحمت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین نظام، اولیاء کرام، محدثین نظام اور بزرگان دین کے لیے۔
سامعین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو معجزات عطا کیے ان میں سے ایک بہت بڑا معجزہ معراج کا ہے۔ معراج کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند کے اندر جس قول کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے اور عام طور پر ہر مسلک کے لوگ اس قول کو اپنا کر اس کو بیان کرتے ہیں، وہ ہے 26-27 رجب، یہ جو موجودہ مہینہ جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ اس مہینے کے اختتام پر یا آغاز سے ہی لوگوں میں یہ بات معروف ہو جاتی ہے، یہ معراج کا مہینہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو ایمانیات عطا کی، جو چیزیں عطا کی اور جن چیزوں پر ہمارا ایمان ہے، جو نبی پاک نے ہمیں سکھلائی ہیں، ان میں سے ایک چیز ہے ایمان بالغیب، غیب کے اوپر ایمان لانا۔ الذین یؤمنون بالغیب، سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں دیکھا، نہ ہم نے جنت کو دیکھا ہے، نہ ہم نے جہنم کو دیکھا ہے، نہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قبر کے اندر کیا ہوتا ہے، لیکن جزا اور سزا ہے، سوالوں کے جواب ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں، اور ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر بات جو ہے وہ سچی ہے۔ اس کے اندر رتی برابر بھی، بلکہ رتی بھی زیادہ ہے، ہمیں اتنا بھی شبہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی باتیں اور نبی پاک کی باتوں سے سچی بات کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید کا یہ 15واں پارہ ہے، اس کی ابتدا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے معراج کا تذکرہ کیا ہے۔ معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے بھی بیان کیا، سورہ نجم میں بھی آتا ہے، سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں 15ویں پارے کی ابتدا میں بھی ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا گیا، جسم اور روح کے ساتھ کروایا گیا، اس کے اندر بھی کوئی دو رائے نہیں۔ اس میں بھی لوگ تعویل کر جاتے ہیں کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو معراج کروایا گیا، جسم کو نہیں کروایا گیا، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں۔ معجزہ کہتے ہی اس چیز کو ہے جہاں پر انسان کی عقل جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے جب کہا تھا نا حضرت صالح سے، ہم آپ کو تب مانیں گے جب ہماری آنکھوں کے سامنے یہ پہاڑ پھٹے اور پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکلے، اور اونٹنی بھی ایسی ہو جو حاملہ ہو اور نکلتے ہی ایک بچے کو بھی پیدا کرے۔ اب یہ ایک مطالبہ تھا۔ پہاڑوں میں سے سانپ نکل آتے ہیں، اژدہے نکل آتے ہیں، بڑا بچھو نکل آئے گا، کوئی کیڑے مکوڑے حشرات الارض نکل آتے ہیں، پہاڑوں میں سے اونٹنیاں تھوڑی نہیں نکلتی۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ جب انہوں نے طلب کیا تو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ عطا کر دیا، پہاڑ پھٹا، اس میں سے اونٹنی نکلی، اونٹنی نکلتے ہی بچے کو بھی پیدا کر دیا۔ اب یہ انسان کی عقل یہاں پر ختم ہو جاتی ہے کہ بھئی اونٹ اور پہاڑ کے درمیان سے کدھر سے نکل آیا؟ وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر کسی نمونے کے پیدا کر دیا، اس کے لیے تو یہ چیزیں پیدا کرنا کوئی مشکل ہی نہیں۔ اس کی تو ہر چیز کن کہنے سے پہلے جو ہے وہ چیز تابع دار فرما بردار ہو جاتی ہے اور کام ہو جاتا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروایا گیا وہ جسم کے ذریعے اور روح کے ذریعے کروایا گیا، نہ کہ خواب میں کروایا گیا، نہ کہ روح کو کروایا گیا۔ کیونکہ اگر روح کو ہی خواب میں ہی معراج ہوتا تو پھر یہ معجزہ تو نہ رہتا۔ خواب میں تو ہم بھی لوگ پتہ نہیں کدھر سے کدھر پہنچ جاتے ہیں۔ اصل جو اعتراض تھا مشرکین مکہ کو وہ اسی بات پر تھا، انہوں نے کہا کیا اس طرح ممکن ہے کہ جو سفر 2 مہینے میں طے ہوتا ہے وہ سفر ایک رات میں لیلا من المسجد الحرام کہ بیت اللہ سے بندہ چلے اور مسجد حرام مسجد اقصی تک جائے اور پھر 7 آسمانوں کی سیر کر کے واپس زمین پر بھی آ جائے؟
اور زمین سے لے کر آسمان کا جو مسافت ہے نا، نبی پاک فرماتے ہیں 500 سال کی مسافت ہے، 500 سال کا وقفہ ہے ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کی سیر کروائی، جنت کی سیر کروائی گئی، جنت دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی، اور جسم اور روح کے ذریعے۔ معجزہ تو تب بنے گا نا جب جسم اور روح کے ذریعے، اور اعتراض بھی مشرکین مکہ کو تبھی تھا کہ بھئی یہ کس طرح ممکن ہے کہ 2 مہینے کا سفر بندہ جو ہے وہ کہے میں 1 رات کے اندر کر کے آ گیا ہوں۔ اور ایمان بالغیب جس چیز کا نام ہے، سیدنا ابوبکر صدیق نے جو کہا تھا، انہوں نے کہا یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ راتوں رات اس طرح سفر کر کے آ جائے؟ انہوں کہنے لگے نہیں، کہنے لگے تمہارے جو ساتھی ہیں نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس طرح کہتے ہیں۔ یہ ایمان سنیے، ایمان کس چیز کا نام ہے۔ انہوں نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کہہ رہے ہیں تو پھر اسی طرح ہے، میری عقل مانتی ہے نہیں مانتی، میرے دماغ میں یہ بات آتی ہے نہیں آتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو یہ بات بالکل اسی طرح، اس میں کسی قسم کا رتی برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ ہے ایمان بالغیب کہ ہر چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی پر ہمارا ایمان ہے، چاہے عقل میں آئے چاہے عقل میں نہ آئے، ہر چیز کو عقل پر نہیں پرکھا جا سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروایا گیا، مختلف اقوال ہیں اس کے بارے میں، جسم اور روح کے ذریعے کروایا گیا، اور ہمارا اس پر جو ہے وہ ایمان بالغیب ہے کہ یہ غیب بھی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو ہم تک پہنچی ہے معراج ہے۔ اور یاد رکھیے اس معراج کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بہت سارے سبق جو ہے وہ قرآن و سنت میں جو ہے وہ چھوڑے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آپ کہانی تو سنتے رہتے ہیں، آج میں اس میں سے اخذ کر کے نا کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ معراج سے ہم کچھ لیں۔ آخر جو معراج کروایا گیا اس میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج بیان کیا ہے اس معراج میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ خالی یہ نہ ہو کہ بھئی نبی پاک کو معراج کروایا گیا، مٹھائی تقسیم کر لی، کھیر تقسیم کر لی، مرنڈا کھا لیا، موجیں کر لی، بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان ہے، آپ کو معراج کروایا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلوایا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ویسے ہی بڑی ہے، جس طرح اور معجزات تھے یہ بھی ایک معجزہ ہے، لیکن کرنے کا کام کیا ہے؟ یہ معراج ایک ایسا معجزہ تھا، اس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کا لقب عطا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صرف تصدیق کرنے کی وجہ سے۔ اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا تھا، جن کی سمجھ آنی تھی، جن کے دماغ میں یہ بات اترنی تھی، ان کے دماغوں میں چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اثر کر جاتی ہے۔ جب ایمان نصیب ہونا ہو نا، مقدر کے اندر ایمان کی دولت ہو، تو یقین کریں نبی پاک نے حضرت سلمان فارسی کے بارے میں فرمایا تھا، اللہ جانتا، حضرت سلمان کا واقعہ پڑھے نا سیرت کی کتابوں میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے کہ حضرت سلمان کس طرح جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تھے۔ اور آپ نے فرمایا تھا اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی ہوتا نا، وہ ثریا ستارہ جو آسمانوں پر افق کے اندر چمکتا ہے، اگر ایمان وہاں پر بھی ہوتا نا تو سلمان وہاں پر بھی جا کر ایمان کو قبول کر لیتے۔ یہ تو محنت تھی نا ان لوگوں کی، محبت تھی اسلام اور ایمان کے ساتھ۔ اور جب سبب بننا ہو، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سردار ابو جہل نے ایسے ہی ضد بازی کے اندر نبی پاک کے بارے میں کوئی بات کی تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جا میں نبی پاک کے اوپر ایمان لے کر آیا، جو ہوں ہی کر لے۔ یہ وجہ بنی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کی۔ اور جب مقدر میں نہ ہو تو نبی پاک دعا کرتے رہے کہ یا اللہ عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے۔ ابو جہل کا نام تھا عمر بن ہشام، نبی پاک دعا کر رہے ہیں یا اللہ ان 2 عمروں میں سے ایک عمر دے دے، ایک عمر بن ہشام ابو جہل کا نام تھا، ایک عمر بن خطاب، یا اللہ ان میں سے ایک عطا کر دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب عطا کر دیے، یہ نصیبے کی بات تھی۔ ابو جہل کو گھر میں رہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری ہونے کے باوجود ایمان نہیں نصیب ہوا، سردار ابو طالب کو ساتھ رہ کر ایمان نہیں نصیب ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ہدایت اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، بندہ جستجو کر سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے، کسی کو سمجھا سکتا ہے، اگر بندے کے لیے اللہ رب العالمین بھی راہ کھولے، بندہ جستجو کرے۔ اب یہ دیکھیں نا معراج، جب ان کو پتہ چل گیا کہ بھئی اس طرح معراج ہو گیا ہے،
نبی پاک یہ بات کہہ رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق سے جا کر کہا, حضرت ابوبکر کہنے لگے مجھے نہیں پتا, نبی پاک جو بات کہہ رہے ہیں یہ سچی ہے, یہ میرا دماغ مانے یا نہ مانے. مشرکین مکہ نے ایک مطالبہ رکھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مطالبہ رکھا. انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی ہیں, مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں؟ نبی پاک کیونکہ مسجد حرام سے بیت المقدس گئے تھے, مسجد اقصیٰ گئے تھے. آپ خود فرماتے ہیں جب میں سیر کے لیے وہاں پر گیا تو میں نے ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیا. اب کوئی بندہ کسی جگہ پر سیر کرنے کے لیے جائے وہ دروازے تھوڑی گنتا ہے, وہ کھڑکیاں تھوڑی گنتا ہے, یہ چیزیں تو نہیں نا گنتا. اب میں اگر آپ لوگوں سے کہوں کہ مسجد, پوری مسجد میں اوپر اور نیچے کتنے کھڑکیاں اور کتنے دروازے ہیں, جو بندے نمازی ہیں, جو بندے بڑے غور و خوض سے سالوں سے نمازیں پڑھ رہے ہیں, ان کو تو پتہ چل جاتا ہے. وہ کئی نمازی ایسے ہوتے ہیں جو ساری زندگی نماز پڑھتے رہتے ہیں, مسجد میں ان کو بٹنوں کا نہیں پتہ ہوتا, پنکھا کہاں سے چلتا ہے, لائٹ کہاں سے چلتی ہے. بھائی مسجد میں اتنے بٹن ہیں, تو یہ کوئی بندہ ان چیزوں کا دھیان رکھنے کے لیے تھوڑی آتا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں میرا ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں تھا. لیکن جیسے ہی مشرکین مکہ نے یہ سوال کیا, اللہ رب العالمین نے مسجد اقصیٰ کو میرے سامنے کر دیا. میں نے ان کے مطالبے پر ان کو بتایا یہ کھڑکیاں ہیں, یہ دروازے ہیں, جو جو پوچھتے گئے میں بتاتا چلا گیا. اب بات کھل کر سامنے آ گئی. اس سے پہلے ان کو پتا تھا کہ نبی پاک نے اس جگہ کا کبھی سفر نہیں کیا. بات کھل کر سامنے آ گئی, ایک ایک چیز کا پتہ چل گیا, لیکن ایمان نصیب نہیں ہوا. معراج کا بنیادی طور پر یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ ہدایت اللہ دیتا ہے. ہدایت کون دیتا ہے؟ بندہ تو صرف کوشش کر سکتا ہے. کہ سارے معجزات, جب معجزہ رکھا پھر بھی مطالبہ کر دیا, اچھا یہ بتائیے کھڑکیاں کتنی ہیں, دروازے کتنے ہیں. نبی پاک نے بیان کر دیے, لیکن ایمان پھر بھی نصیب نہیں ہوا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من, اللہ نے تو قرآن میں یہاں تک کہہ دیا جس کے لیے آپ پسند کرتے ہیں کہ اللہ آپ اس کو اسلام جو ہے وہ اسلام کی دولت دے دے, اگر اللہ نہ چاہے تو ایمان نہیں ملتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو صرف وقت دینے سے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ عبداللہ اگر سائڈ پر رہ جائے گا, ان کا مطالبہ پورا ہو جائے گا, یہ کافر میرے پاس آ جائیں گے, میں ان کو کچھ سمجھا دوں گا. ذہن خیال, بڑا اچھی نیت تھی کہ ان کو اسلام کی دولت نصیب ہو جائے گی, لیکن دل میں جو خیال تھا نا اللہ کو وہ بھی پسند نہیں آیا. وہ جو ماتھے پر سلوڑ تھے نا حضرت عبداللہ بن مکتوم کو دیکھ کر پڑے, اللہ کو وہ بھی پسند نہیں آئے. فرمایا آپ ان کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, اگر اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دینی, یہ تو اللہ کی مرضی ہے, یہ اللہ کی مرضی پر منحصر ہے. تو بنیادی طور پر بات یہ سمجھ آ گئی, اگر ان کے سامنے معجزہ معراج کا رکھا گیا, ان کو ہدایت نہیں نہ ملی, اللہ کی قسم آج کے مسلمان کے سامنے آپ قرآن مجید پورا کھول کر رکھ دینا, نبی پاک کی ساری احادیث بیان کر دے, لیکن اپنی مرضی کا دین اپناتے ہیں, جو مرضی کا نہیں اسے چھوڑ دیتے ہیں. ہے کہ نہیں یہی صورتحال ہماری مسلمانوں کی؟ یہ ہماری اپنی مرضی ہے. جس طرح ہم نے دین کو اپنی مرضی کے مطابق لیا ہے نا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم بھی نہیں مانتے. یہ جو ہدایت ہے نا, کلی ہدایت, یہ اللہ کی مرضی پر ہے. دوسری بات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے معراج میں نبیوں کی امامت کے ساتھ جو ہے وہ نوازا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی. لوگ جب صفوں میں کھڑے ہو گئے تو انتظار کرنے لگے, اور دیکھا جہاں پر محمد رسول اللہ موجود ہو وہاں پر کوئی امامت کروا سکتا نہیں. نبیوں کی موجودگی میں بھی نبی پاک امام ہے. اس میں سبق کیا ہے ہمارے لیے؟ لوگوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد, نبی پاک کے مبعوث ہونے کے بعد, نبی پاک کی رسالت کا اعلان ہونے کے بعد جس بندے کو اس بات کا علم ہو جائے, نبی پاک خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے میں محمد کو نبی بنا کر مبعوث کیا ہے. پھر وہ بندہ یہودی رہے, عیسائی رہے, چاہے موسیٰ کو ماننے والا ہو, چاہے عیسیٰ کو ماننے والا ہو, اگر اس نے میں محمد کا کلمہ نہیں نہ پڑھا وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا. اور لوگ بات کرتے ہیں, حضرت عمر نے ایک مرتبہ تورات کا ایک ورق ہاتھ میں پکڑا ہوا, اس کو پڑھنے لگے. نبی پاک نے دیکھا نا تو آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا. جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا نا تو آپ نے حضرت عمر سے کہا تھا, عمر یہ تورات نہیں, اگر صاحب تورات موسیٰ بھی آ جائے نا, اگر ان کو بھی پتہ چل جائے میں محمد کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا ہے, وہ بھی میرا کلمہ پڑھ کے میری اتباع کرے بغیر اس دنیا سے جائیں تو وہ بھی نجات نہیں پا سکتے. صلی اللہ علیہ وسلم.
اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب نبی پاک کی حدیث آ جائے، کسی بڑے کی بات، کسی وڈیرے کا قول، کسی مولوی کی بات نہیں چلے گی۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ آج امت گروہوں میں، فرقوں میں کیوں بٹ گئی؟ آج ہماری بربادی کی وجہ کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا تھا 2 چیزیں میں تم پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ 2 چیزوں کو پکڑ لو، سارے فرقے بھی ختم ہو جائیں گے، سارا فتنہ بھی ختم ہو جائے گا، اور مسلمان جو ہے وہ ایک چیز کے اوپر اکٹھے ہو جائیں گے۔ خرابی پیدا ہی تب ہو گئی جب حدیث پیش کی جاتی ہے تو لوگ اس کے مقابلے میں مولوی کی بات پیش کر دیتے ہیں، امام کی بات کو پیش کر دیتے ہیں۔ بھائی کام تو خراب ہو گیا، فرقے تو خود بخود نکلیں گے۔ تو ہمارے لیے سبق ہے۔ اور یاد رکھیے، معراج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نبیوں کے ذریعے جو امامت کروائی، اور جو عبادت اجتماعی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کو عطا کی گئی، وہ کون سی تھی؟ نماز۔ نبیوں کی اجتماعی عبادت نماز ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلایا 7 آسمانوں کے اوپر، اور اپنے نبی کو 3 تحفے دیے۔ اور ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ جب کوئی بندہ اپنے کسی محبوب سے ملتا ہے نا، تو اس کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ لے کر جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نبی سے، اپنے حبیب سے اتنا پیار تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو جو تحفہ دیا تھا نا، وہ یہ نماز تھی۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیات تھی، اور کہا تھا جو شرک نہیں کرے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ یہ 3 تحفے عطا کیے تھے۔ یہ اتنی پسندیدہ چیز اللہ رب العالمین کے ہاں کہ اللہ نے اپنے نبی کو 7 آسمانوں کے اوپر بلوا کر نماز کا تحفہ عطا کیا تھا۔ اور اللہ کو اتنی پیاری عبادت تھی، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ آج تو مسلمانوں پر 5 نمازیں بھاری ہو گئی ہیں نا، 5 نمازیں۔ نبی پاک نے کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا نا یا رسول اللہ میری قوم نے تو 2 نہیں پڑھی، یعنی کہ میری قوم تو اتنی طاقت نہیں رکھتی تھی، 2 تھی، 3 تھی، آپ 5 لے کر آ رہے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیے مسلمانوں، نبی پاک کے الفاظ سنیے۔ نبی پاک نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، مجھے اب اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے نماز میں تخفیف کرواتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کیا فرمایا تھا؟ مجھے شرم آتی ہے۔ مسلمانوں کے نبی کو، امام الانبیاء کو شرم آتی تھی 5 نمازوں کو کم کرواتے ہوئے۔ آج کے مسلمان کو، آج کے کلمہ پڑھنے والے کو کوئی شرم نہیں اس بات پر بھی کہ اللہ نے 5 نمازیں دی ہیں، تو 5 ہی پڑھ لے۔ یہ 5 بھی چھوڑ دیتا ہے، اس کو پھر بھی کوئی شرم نہیں آتی۔ نبی پاک فرما رہے ہیں مجھے شرم آتی ہے اس بات پر کہ میں واپس جا کر اللہ سے کہوں یا اللہ 5 ہی کم کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میری قوم تو اتنی طاقت بھی نہیں رکھتی تھی۔ آج کے مسلمانوں کی حالت دیکھ لے، یہ فرقوں میں بٹا ہوا ہے، مرنے مروانے کے لیے تیار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بندے مار دیتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں پھر ایک واقعہ ہو گیا، گستاخ کہہ کر ہر بندے کو مار دیتے ہیں۔ یہ ہر بندہ عاشق بنا پھرتا ہے، ہر بندہ اللہ اور اس کے رسول کے نعرے لگاتے پھرتے ہیں، لیکن نبی پاک کی تعلیم کو اپنانے کے لیے تیار نہیں، اسلام پر مرنے کے لیے تیار ہے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کو تیار نہیں۔ ان کو یہ پتا یہ بے حرمتی ہے۔ نبی پاک کی باتوں کو پسے پش ڈال دینا بے حرمتی نہیں، نبی پاک کی محبوب عبادت کو چھوڑ دینا یہ نبی پاک کی بے حرمتی نہیں، نبی پاک کی باتوں کی توہین نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت اتنی پسند، 1 نبی نہیں، 2 نبی نہیں، 3 نبی نہیں، اللہ نے سارے نبیوں کو اکٹھا کیا، اور سارے نبیوں کو اکٹھا کرنے کے بعد جس عبادت کے لیے اللہ نے ان کو اکٹھا کیا اور جس عبادت کی نبی پاک نے ان کو امامت کروائی وہ نماز کی عبادت تھی۔ سمجھ یہ آیا کہ نماز کی امامت کروانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو امام الانبیاء کا لقب دیا، کہ جو بندہ امام ہوتا ہے اس کا شرف عام بندوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ خیر ہمارے ہاں تو وہ بھی کوئی نہیں نا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب عبادت اور اللہ تعالیٰ کی محبوب عبادت، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلا کر اجتماعی تحفہ دیا اور اجتماعی عبادت کروائی نبیوں سے، وہ نماز کی عبادت تھی۔ کاش کہ مسلمانوں کو اس عبادت کی فضیلت کی سمجھ آ جائے۔ رجب کی کھیر کھا لیتے ہیں لیکن اذان سننے کے بعد مسجد میں نہیں جانا۔ مسلمان ہیں، پکے مسلمان، یہ صرف نماز جنازہ کے مسلمان ہیں یا رمضان کے 4 روزوں 4 جمعوں کے مسلمان ہیں یا پھر جمعے کے مسلمان ہیں۔ اور مسلمانوں کی جو حالت ہو چکی ہے، صرف انہوں نے مسجد بنا کر وہاں پر مؤذن رکھے ہوئے ہیں، وہ اذان دیتے ہیں، اذان سن کر پتہ چلتا ہے یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، ورنہ مسلمانوں والی بات کوئی بھی نظر نہیں آتی۔ نماز کا سبق ہے جو معراج ہمیں دیتا ہے۔ پھر معراج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے 2 تحفے عطا کیے، 2 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی گئی۔ بعض روایات میں 3 چیزیں پیش کی گئی۔ جب کوئی بندہ آتا ہے میزبان، اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق بندہ جو ہے وہ اپنے مہمان کو کچھ نہ کچھ پیش کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی پاک کو شراب دی گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ دیا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی پاک کے سامنے جو ہے وہ شہد بھی پیش کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا، ان میں سے کچھ بھی نوش فرما لیں۔ اختیار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا اور حضرت جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فطرت کو اپنایا ہے، فطرت کو۔ اگر آپ یہ شراب پی لیتے غوت امت کا، اس کا اثر یہ ہوتا کہ آپ کی امت بھی گمراہ ہو جاتی، حالانکہ اختیار تھا۔ جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے نا، وہ فطرت اسلام ہے، اور دودھ بھی فطرت ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کا دودھ پیتا ہے، فطرت ہے، اور اسی فطرت پر بچہ بڑا ہوتا ہے۔ ہر چیز میں، ہر کام میں فطرت کو اپنائیے۔ فطرت ایک دین کی فطرت ہے، جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ فطرت اسلام ہے بغلوں کے بالوں کو اتارنا، زیر ناف بالوں کو اتارنا، ختنہ کروانا، یہ ساری کی ساری چیزیں فطرت میں شامل ہیں۔ ناخن کاٹنا، صفائی کا خیال کرنا، اور پھر زندگی جس طرح نبی پاک نے بتلائی اس کو اپنانا۔ ایک تو بات یہاں پر یہ سمجھ میں آئی، اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق جو ہے وہ مہمان کی مہمان نوازی کرے، اور پھر اگر کوئی چیز فطرت میں ہو، اگر کوئی غیر ایسی چیز آپ کے سامنے آپ کے ٹیبل پر آ بھی جائے، پہلی بات تو اس مجلس کو چھوڑ دے اور فطرت کو اپنائیے، حلال کھائیے، حلال کو اپنائیے، حرام کو چھوڑ دیجئے۔ حرام میں وقتی طور پر گناہ کے کاموں میں لذت ہوتی ہے لیکن سکون نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا۔ یہ معراج کا سبق ہے۔ پھر معراج کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عمل دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے خطباء ہیں، خطیب ہیں، مولوی ہیں، عالم ہیں، قاری ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو دین سکھاتے تھے لیکن خود بے عمل تھے۔ یہ سزا دیکھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ جانتا یہ حدیث مجھے موقع ملے نا تو میں یہ علماء میں بیٹھ کر یہ حدیث بیان کروں، کیونکہ ہم لوگوں میں جتنی بے عملی آ گئی ہے نا، جس طرح عوام الناس میں صرف بات چسکوں تک رہ گئی ہے نا، دین چسکوں تک رہ گیا، اور یہ دین سنانے والوں کے صرف ممبروں تک رہ گیا ہے، الا من شاء اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دین کی سمجھ ادا کرے کہ جو وہ کہتا ہو اس کو سمجھتا ہو، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی بھی کوشش کرتا ہو۔ ویسے تو ہر بندہ گناہ گار ہے۔ ایک مولوی لوگوں کو کہ نماز پڑھا کرو لیکن خود بے نماز ہے۔ اب تو خیر بے نماز بندے ہمارے امام ہیں، اس بات پر ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہوتا، اس بات پر ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہوتا، صرف یہ ہے کہ آواز اچھی ہونی چاہیے، تقریر اچھی کرنا ہو۔ مولوی نماز چاہے اس کو نہ پڑھنی آتی ہو، نماز چاہے وہ نہ ہی پڑھتا ہو، ہماری تو حالت ظاہر یہ ہو چکی ہے۔
رمضان کے روزوں میں میں خود ایسے بندوں کو جانتا ہوں جو جمعہ پڑھاتے ہیں لیکن رمضان کے 4 جمعے روزہ نہیں رکھتے. کس وجہ سے؟ جمعہ پڑھانا ہوتا ہے. رمضان میں جو 4 جمعے آتے ہیں نا ان میں روزہ ہی نہیں رکھتے. کس وجہ سے؟ جمعہ پڑھانا ہوتا، تھک جانے ہیں. یہ ہماری حالت ہے. مولوی جلسہ کرنے کے لیے آئے لیکن وہ نماز نہ پڑھے، جہنم میں پھینکو ایسے مولوی کو اور ایسے سننے والوں کو کہ مسجد میں ایک بندہ آ گیا وہ نماز نہیں پڑھتا. ایک مولوی لوگوں سے کہتا ہے داڑھی رکھو، نبی پاک کی سنت ہے داڑھی رکھنا، لیکن اپنی داڑھی کو اوپر سے اور نیچے سے ایسے کھینچ کر رگڑ کر منڈواتا ہے اور اسے ہم کہتے ہیں جی آواز بڑی سونی ہے. یا یہ فلاں خطیب صاحب کا بیٹا، پوتا، نواسا، بڑا ایک نام ہے ان کا فلاں فلاں لگتا ہے لیکن داڑھی اس کی ہے ہی نہیں، یا برائے نام اس نے رکھی ہوئی ہے. اس کو ہم کھڑا کر کے جو ہے وہ اپنے مصلے پر کر دیتے ہیں. اس وقت مسلمانوں کی اہل حدیثوں کی غیرت کدھر جاتی ہے؟ یہ بڑے مشکل کام ہے کرنے کے. میں یہ نہیں کہتا ہر انسان گناہ گار ہے، لیکن کم از کم ظاہری شکل و صورت تو قرآن و سنت والی ہو. یا جتنے مولویوں کے بڑے بڑے ہوتے ہیں جن کے پاس ہے نا، آپ ان کی داڑیاں دیکھ لیں. پہلے تو وہ رکھتے ہی نہیں ہے، اگر رکھیں بھی تو خسخسی سی اتنی سی رکھ لی وہ رائے نام. اور داڑھی کو مونڈنا، داڑھی کو کٹوانا ایک ہی برابر ہے. چہ جائے کہ بندہ ان کو اٹھا کر مصلے پر کھڑا کر لے، اس کو شرم دلواؤ کہ تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑایا. ویسے تو ہر مسلمان کو رکھنی چاہیے، لیکن کم از کم جو امام ہے اس کے بارے میں تو یہ پابندی لگاؤ نا. نہیں، یہ فلاں عہدے دار ہے، بڑا مولوی ہے، اس کو آگے کھڑا کر لو. روزہ ہی نہیں رکھتے، نماز ہی نہیں پڑھتا، ظاہری شکل و صورت ہی کوئی نہیں ہے. شادیوں میں جائے تو شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، اس کو نبی پاک کی سنت کا علم ہی نہیں ہے. وہ باہر لوگوں میں لوگوں جیسا اور مسجد میں مولوی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امام کو دیکھا تھا، اس نے صرف دائیں جانب قبلہ رخ ہو کر تھوک دیا. کیا کیا تھا؟ تھوک دیا تھا قبلہ رخ ہو کر. نبی پاک نے فرمایا تھا اس کو امامت سے ہٹا دو، اس کو امامت سے ہٹا دو. صرف قبلہ رخ ہو کر تھوکنے کی وجہ سے امامت سے ہٹا دیا. آج ہم کو فرق نہیں پڑتا. ڈرائیور ہی داڑھی منا ہوئے، مقتدیاں کتوں رکھنی ہے؟ میں خود بے نماز ہوں، میں کس طرح آپ کو نماز کی تلقین کروں گا؟ میں خود ہی روزہ نہیں رکھوں گا تو میں کس طرح آپ کو کہوں گا کہ آپ روزہ رکھیں؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس ممبر سے ہر ایک کی اصلاح ہوگی، ہماری اپنی بھی ہوگی اور عوام الناس کی بھی ہوگی. ہم کون سا مغفور اللہم ہے؟ اللہ نے وعدہ کر دیا کہ جو تمہیں معاف کر دیا، جو چاہے کرتے پھرو. مولوی بخشے ہوئے کوئی نہیں ہے، ان کو بھی اسی طرح عمل کرنا پڑے گا جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. آپ نے فرمایا ان کے ہونٹوں کو، کیونکہ زبان چلتی ہے نا مولویوں کی، سب سے زیادہ زبان چلتی ہے. مولوی گلے دا ہوتا ہے، گلا پھاڑ پھاڑ کر مولوی تقریر کرتا ہو، شادی ایسی کرنی چاہیے اور غمی ایسی کرنی چاہیے. اپنی شادیوں میں جا کر دیکھ لے، وہ سارا کچھ ہوتا ہو، لیکن وہ تقریر بڑی لمبی چوڑی کرتا ہے. مولوی تقریر بڑی لمبی چوڑی کرتا ہے، لیکن شادیوں میں سارے کا سارے کنجروں کے کام ویسے کے ویسے ہی ہیں، ساری رسمیں ہندوانوں کی ویسے کی ویسے ہی ہیں، اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. یہ زبان چلتی ہے. نبی پاک نے فرمایا میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹے جا رہے ہیں ان کے ہونٹ. فرمایا یہ کون ہے؟ یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں، خطبہ دینے والے مولوی ہیں، جو لوگوں کو تو نیکی کے کاموں کا حکم دیتے تھے، اپنے آپ کی پرواہی کوئی نہیں تھی. ریاکاری کا لوگوں کو بتانا ریاکاری نہیں کرنی، اور خود ریاکاری پر ہی چلتا ہے نظام سارے کا سارا. یہ سبق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں دیکھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کو اللہ رب العالمین نے لوہے کے تانبے کے ناخن دیے ہیں، تانبے کے، اور اس کے ساتھ وہ اپنے چہروں کو، اپنے جسم کو نوچتے ہیں. کہا یا رسول، آپ نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟
کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے، چغلی کرتے تھے لوگوں کی غیبت کرتے تھے، لوگوں کی چغلی کرتے تھے، لوگوں کی عزتوں پر حملہ کرتے تھے۔ آج ان کی سزا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دی ہے کہ یہ لوگ، اللہ نے ان کو تانبے کے ناخن دیے جس کے ساتھ اپنے جسموں کو نوچ رہے ہیں۔ یہ غیبت کرنے والے کی، چغلی کرنے والے کی سزا ہے۔ آپ نے تو قبر میں دیکھا تھا، فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ کہا یا رسول اللہ وجہ؟ آپ نے فرمایا ان میں سے ایک بندہ غیبت اور چغلی کرتا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے قبر میں عذاب دیا ہے۔ آج نہ امام بچا ہے، نہ مقتدی بچے ہیں، نہ کوئی گھر بچا ہے، نہ کوئی مجلس اور محفل بچی ہے جہاں پر کسی کی عزت پر حملہ نہیں کیا جاتا۔ غیبت اور چغلی کرنا عام کام ہے۔ عورتیں تو ایسے ہی جو ہے وہ ان کو جو لوگوں نے بدنام کر دیا ہے نا، عورتیں بھی کرتی ہیں، مرد بھی کرتے ہیں۔ اور یہاں پر تو مقتدی امام کی چغلی کرتے ہیں، امام مقتدیوں کی چغلی کرتے ہیں، نماز پڑھ کے جاتے ہیں، خطبے کے بعد مولوی کی چغلیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اصلاح اور چیز ہے، غیبت اور چغلی اور چیز ہے۔ یہ برباد کر دے گی چیز ہمیں۔ استاد شاگرد کی، شاگرد استاد کی۔ مولویوں کی مجلسوں میں بیٹھ کر میں نے دیکھا ہے پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، دوسری پارٹی کی تنقید کی جا رہی ہوتی ہے، جو مخالف ہے اس پارٹی کی جو ہے وہ پگڑی کو اچھالا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ ایسا محبوب مشغلہ ہے، یہ سارے کے سارے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ لوگ تانبے کے ناخن ہیں، ان کو جو ہے وہ نوچ رہے ہیں اپنے جسموں کو، اپنے آپ کو ہی۔ قرآن کہتا ہے یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اور تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ۔ مردہ بھائی کا کوئی نہیں پسند کرتا، تو زندوں کا کھاتے رہو۔ پورے زور لگا دیتے ہیں ہم اگلے بندے کو نیچا کرنے کے لیے۔ غیبت ایک ایسی بیماری ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ پھر ایک روایات میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تندور دیکھا، اس کا نچلا حصہ بڑا ہے، اوپرلا حصہ چھوٹا ہے۔ جس طرح تندور نہیں ہوتا، تندور نچلا حصہ بڑا، اوپرلا حصہ چھوٹا، منہ چھوٹا ہے، اس کے اندر آگ ہے، اس کے اندر ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں۔ وہ آگ کے ساتھ وہ تندور، اتنی آگ تیز ہے تندور سے ابالے آتے ہیں، وہ ننگے مرد اور ننگی عورتیں اوپر تک آتی ہیں اور پھر اندر چلی جاتی ہیں، پھر تندور ان کو اوپر تک لے کر آتا ہے، پھر وہ اندر تک چلی جاتی ہے۔ یہ سزا مل رہی ہے ان کو۔ کہا یا آپ نے فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے بدکار اور زانی مرد اور عورتیں ہیں۔ یہ زنا کری کرتے تھے، یہ بدکاریاں کرتے تھے، یہ گناہ کرتے تھے۔ اب تو خیر ہمیں اس طرح کی باتیں بھی اچھی نہیں لگتی نا، اب تو اس طرح کی باتیں ممبر پر بیان کی جائے نا، لوگ دو مولوی بڑا کھلا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ننگے مرد اور ننگی عورتیں، معاشرے میں برائی، بے حیائی، بدکاری اتنی ہو چکی ہے، اب اس کو بیان کریں تو اس پر بھی اعتراض آتا ہے۔ بے حیائی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے، فحاشی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے، اور یعنی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے، لیکن مسجدوں پر اب بھی لوگ ممبروں پر مولوی پر پابندی یہ کہہ کر لگا دیتے ہیں تو بھئی وہاں پر مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتی ہیں۔ ذو معنی لفظ لے لیں، ان کا معنی مفہوم غلط لے لینا، اور پھر ایک بات کو پکڑ کر پگڑی کو اچھالنا۔ اللہ کے بندو یہ دین نہیں ہے۔ جب معاشرے کے اندر کوئی برائی، بے حیائی عام ہو جائے، اس کو روکنا، اس کے بارے میں بتلانا، یہ وقت کے امام کا یا ممبر پر کھڑے ہونے والے بندے کا فرض بنتا ہے، لوگوں کی اصلاح کرے۔ برائی نے پنجے گاڑ لیے ہمارے معاشرے کے اندر، فحاشی عام ہو چکی ہے، برائی عام ہو چکی ہے، موبائل اور انٹرنیٹ کا فتنہ عام ہے، ساری ساری رات گندی فلمیں دیکھی جاتی ہیں۔ ان کو اس بات پر شرم آتی ہے کہ مولوی صاحب مسجد میں یہ بات کیوں بیان کرتے ہیں؟ اور اللہ کے بندو، اور جب گھروں میں بیٹھ کر اپنی بیٹیوں کے ساتھ، جوان بیٹیوں کے ساتھ، اپنی جو ہے وہ بیویوں کے ساتھ، ماں کے ساتھ بیٹھ کر حیات سوز فلمیں دیکھتے ہو بیٹھ کر، اس وقت شرم نہیں آتی؟ اگر مولوی مسجد میں یہ کہہ دے کہ یہ بے حیائی عام ہو رہی ہے، اس وقت ہمیں حیا یاد آ جاتی ہے، اس وقت ہمیں شرم یاد آ جاتی ہے۔ آپ کریں شرم، نہ بیان کرنے دیں۔
آپ ان چیزوں کو نہ بیان کرے. یہ جو آگ لپیٹ لے رہی ہے نا، ہمیں لپیٹ میں لے رہی ہے. اللہ کی قسم آپ کے اس معاشرے میں 2-2 سال 3-3 سال 4-4 سال 5-5 کے سال بچیوں کے ساتھ ریپ کر کے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کی خبریں کہتی ہیں. آپ وہ زینب کا واقعہ بھول گئے جب شور مچا تھا قصور کی زینب کا واقعہ؟ اور کتنے سارے واقعات تو میڈیا میں آتے ہی نہیں. یہ زنا اور بدکاری کی جو اولادیں ہیں جو حمل ضائع کیے جاتے ہیں، زنا اور بدکاری کی جو اولادیں جو گندگی کو پھینک جاتے ہیں، جو ایدی ہوم کے اندر پلتی رہتی ہیں، یہ کن کے بچے ہیں؟ یہ بدکاری کے بچے ہیں. اپنے بچوں کو نہیں کوئی پھینکتا. جب معاشرے کے اندر بدکاری عام ہو جائے، نہ کرنے دے بیان. اب آپ نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ مرد و زن، مرد اور عورتیں معاشرے کے اندر مل کر خرابی پیدا کر رہے ہیں. چلو مان رہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرم و حیا عطا کی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اپنے بچوں کو خود بٹھا کر بتائیں کہ بیٹا معاشرے کے اندر یہ خرابی عام ہو چکی ہے، اس سے پہلے کہ وہ کسی درندے اور کسی حیوان کے ہاتھ لگ جائیں. اگر نہیں کریں گے نا تو پھر آپ کو وہ کراچی کا واقعہ نہیں بھولا جب مردہ عورتوں کے ساتھ 48 مردہ عورتوں کے ساتھ قبر سے نکال کر بندے نے بدکاری کی تھی. آج بھی سما نیوز کا پورا پروگرام ہے 1 گھنٹے کا، انٹرنیٹ کے اوپر چلے جائیں. کراچی کے قبرستان میں 48 مردہ عورتوں کو نکال کر باہر کفن اتار کر مردہ عورتوں کے ساتھ بدکاری کی گئی. تسی آنکھوں مولوی بڑی کھلی گلاں کرتا ہے. نہ بولنے دو ہمیں، نہ ان کو پتہ نہ چلے کسی کو. چلو دور نہ جاؤ، مہینہ 1.5 ہوا ابھی گجرات کے قبرستان میں مہینہ 1.5 پہلے کی، ابھی مہینہ 1.5 بھی نہیں ہوا. ایک 21 سالہ نوجوان لڑکی کسی کی فوت ہوئی، انہوں نے اسے کفنا کر دفنا کر اس کا غسل دے کر اچھے احسن طریقے سے اپنے کندھوں پر اٹھا کر روتے سسکیوں کے ساتھ قبر میں دفنا دیا. رات کو ایک درندہ اور حیوان اس نے قبر کو کھولا، قبر میں کھولنے کے بعد اس کے کفن کو سائڈ پر کیا، اس مردہ نوجوان لڑکی کے ساتھ ریپ کیا، بدکاری کی اور اس کو ننگی حالت کے اندر قبر سے باہر چھوڑ کر فرار ہو گیا. کوئی کرو دیکھو مولوی بڑی کھلے گلاں کرتا ہے. یہ فیصلہ عورتیں کریں گی، یہ مرد فیصلہ کریں، یہ نوجوان فیصلہ کرے کہ آپ درندوں حیوانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں. ہم تو بڑی شرم و حیا کا لحاظ کرتے ہوئے دین کو بیان کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. وہ اللہ کے بندو، آپ نے تو صرف سنا نا اور سن کر کہہ دیا استغفر اللہ استغفر اللہ. اس پورے قبرستان میں جن لوگوں نے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو دفنایا ہوگا، ان کے دلوں میں کیا خیال پیدا ہوئے ہوں گے. چلو انج نہیں، انج کر لو، اگر آپ میری بات کا غصہ نہ کریں. ہم میں سے اکثر لوگوں نے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو یہ بھیڑ والے قبرستان میں دفنایا کہ نہیں دفنایا؟ یا پیپل کالونی والے قبرستان، یہ 2-3 قبرستان لگتے ہیں. آپ کو پتا چلے بھیڑ والے قبرستان میں گورکن قبروں کو کھود کر ننگی فوت شدہ عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، سوئو گے؟ رات کو نیند آ جائے گی؟ اور یہ درندوں کا معاشرہ مردہ عورتوں کو نہیں چھوڑتا. آپ کہتے ہیں کہ ہم زندوں کو کچھ نہ بتائیں. قبر میں دفنا دیا، اللہ کے سپرد کر دیا. اور یہ تو درندے، یہ تو مردہ لڑکیوں کو نہیں چھوڑ رہے. ہم کس طرح اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو کہہ سکتے ہیں کہ تم مرنے کے بعد بھی محفوظ ہو، اور یہ تو مرنے کے بعد بھی محفوظ نہیں ہے؟ کیا کرو گے؟ اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ اہل حدیث کا منبر ہے، اس میں سے حق بیان ہوتا رہے گا، چاہے کسی کو اچھا لگے چاہے کسی کو برا لگے. اپنا ذہن بنائیں کہ معاشرے کے اندر جو خرابی جو برائی ہوتی ہے، اللہ کی قسم آپ بیان کرنے ہی نہیں دیتے کچھ. اگر نماز کا مسئلہ بیان کریں تو بے نمازوں کو برا لگتا ہے، داڑھی کا مسئلہ بیان کریں تو داڑھی جس نے مونڈی ہے اس کو برا لگتا ہے، روزے نہیں رکھتا اس کے بارے میں بیان کریں ان کو برا لگتا ہے. کون سا مسئلہ بیان کریں؟ میں نے پچھلے سال ایک حدیث بیان کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فجر اور عشاء کی نماز منافق پر بھاری ہے.
فجر اور عشاء کی نماز منافق پہ بھاری ہے۔ اللہ جانتا ہے آدھا گھنٹہ جمعے کے بعد ایک بندہ میرے ساتھ بحث کرتا رہا، تو مینوں منافق کیا ہے؟ آدھا گھنٹہ ایک بندہ میرے ساتھ بحث کرتا رہا کہ مولوی صاحب تسی مینوں منافق کیا منافق؟ میں نے کہا یار میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا، میں نے تو حدیث بیان کی ہے کہ منافق کے اوپر فجر کی نماز اور عشاء کی نماز بھاری ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں نے کسی کا نام لیا؟ وہ کہتا ہے نہیں، تسی مینوں منافق کیا؟ ہم دسو کی کریے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات آپ کہیں گے وہ بیان کریں۔ استاد محترم فضیلت الشیخ حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی صحت والی زندگی عطا کرے، وہ کہتے ہیں مولوی تین طرح کے ہوتے ہیں، مولوی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک حکومتی مولوی ہوتا ہے، جو حکومت نے لکھ کر دیا اس کو اوپر سے دیکھا پڑھا اور بیان کر دیا، یہ حکومتی مولوی، اس کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایک ہوتا ہے عوامی مولوی، جنہوں نے چار پیسے ود دیتے، جنہوں نے روٹی چنگی کھوائی، جنہوں نے پیسے چنگے دیتے، جنہوں نے اکاؤنٹ چنگا کراتا، جنہوں نے پیسے چنگے دے دیتے، جہاں موضوع انہوں نے دیتا ماں دی شان پیو دی شان یا کسی دی مغفرت سے دعا کرانی ہے، جو انتظامیہ کہہ دے، جو پیسے دے دے، جو عوام کہہ دے، بس وہ عوام کو راضی رکھتا ہے، جو عوام کہتی ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ یہ ہے عوامی مولوی، یہ ہے عوامی مولوی، جو بندوں نے کہہ دیا وہ بیان کر۔ مجھے بھی لوگ کہتے ہیں جو ہم آپ کو ٹاپک دیں گے وہ آپ بیان کیا کریں، تو ایسی دی تیسی تسی مینوں جو کہو گے میں وہ بیان کراں گا۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھے ٹاپک دینے والے؟ تیسرا مولوی وہ ہوتا ہے جو قرآن و سنت کا مولوی ہوتا ہے۔ قرآن و سنت کے مولوی سے مراد کیا ہے؟ کہ جو اسے معاشرے میں خرابی نظر آتی ہے، جو اسے معاشرے میں برائی نظر آتی ہے، جو اسے معاشرے میں بے حیائی نظر آتی ہے، جو اسے معاشرے میں گناہ کا کام نظر آتا ہے، چاہے وہ ہماری شادی میں ہو، چاہے ساری کی ساری دنیا اس کام میں پڑ چکی ہو، جو اسے نظر آتا ہے وہ وہی بیان کرتا ہے۔ وہ لوگوں کی تعریف کا بھوکا ہوتا ہی نہیں، جو اسے صحیح لگتا ہے وہ بیان کرتا ہے۔ اللہ جانتا، میں نے حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ میں نے چند خطبے پہلے دیوس والی حدیث بیان کی تھی۔ دیوس کہتے ہیں بغیرت بندے کو، جو اپنے گھر کی خواتین کے معاملے میں حیا نہیں کرتا، بے حیا ہے، بغیرت ہے، اپنے گھر کی خواتین کو پردہ نہیں کرواتا، یا شادیوں میں نے مثالیں دے دے کر سمجھایا تھا، اب بھی انٹرنیٹ پر کلپ موجود ہے دیوس والا، سن لیجئے گا۔ میں نے حدیث بیان کی، ایک بندہ بعد میں کہنے لگا اے سارا محلہ ہی دیوس ہے، سارا محلہ ہی دیوس ہے۔ تو میں نے کہا اگر سارا محلہ دیوس ہے حدیث بیان کرنا چھوڑ دیں، حدیث بیان کرنا چھوڑ دیں۔ ہمیں غصہ لگتا ہے اس بات سے کہ ہم اس میں کیوں آ رہے ہیں۔ کانے نو پتا چل جاتا میں کانا، ہر بندہ تو کہتا مینو گل لائیے، وہ نہ مینو گل لائیے، وہ نہ مینو گل لائیے۔ اور بھائی قرآن سے، اس قرآن سے مجھے بتائیں کون سی آیتیں نکال دیں، اس قرآن سے آپ مجھے بتا دیں کون سی آیتیں نکال دوں جو آپ کو اچھی نہیں لگتی، جو حدیث آپ کو اچھی نہیں لگتی وہ بھی نکال دوں۔ اپنی اصلاح کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر سے ہی گئے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے مسجد حرام سے گئے تھے، ایک روایت میں آتا ہے ام ہانی کے گھر تھے۔ ام ہانی حضرت علی کی بہن تھی، ان کے گھر تھے۔ جب واپس آئے نا حضرت ام ہانی کو نبی پاک نے بتایا کہ یہ ماجرا ہوا ہے، جب گھر سے غائب ہو گئے ایک دم، یہ ماجرا ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سیر کروائی، میرا سینہ چاک کیا گیا، اللہ نے مجھے آسمانوں کی سیر کروائی، جنت دکھائی، جہنم دکھائی، یہ معاملہ ہے۔ حضرت ہم نے ہانی کہنے لگی یا رسول اللہ آپ اپنی قوم سے نہ بتائیے گا، آپ کی قوم آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گی، آپ کی بات کو نہیں مانے گی، آپ کو جھٹلا دے گی، آپ کا انکار کرے گی۔ آپ نے فرمایا میں ہر صورت اس بات کو لوگوں میں بیان کروں گا، چاہے ان کو اچھا لگے چاہے ان کو برا لگے، چاہے وہ مانے چاہے وہ نہ مانے۔ معراج کا سبق یہ ہے ہماری طبیعت کسی مسئلے کو مانے یا نہ مانے، اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت بیان ہوتا ہی رہے گا۔ اور شکر کرو کہ ہمیں دنیا میں پتا چل جائے یہ حق ہے یہ باطل ہے، ورنہ مرنے کے بعد پتا چلے گا نا واپس آنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اپنی اصلاح کریں۔ خاص قسم کا ایک طبقہ ماحول کو خراب کرتا ہے، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے بندوں، لوگوں نے مردہ عورتوں کو ننگا کر دیا، ننگا
آپ کہتے ہیں ابھی بھی شرم و حیا کے ساتھ ہم لحاظ کریں, ہم کسی کو غسل کا مسئلہ بتائیں, مولوی تو چڑھائی کر دے ہو, سوکھا کام ہے نا. ایک بندے کے بچے جوان ہو گئے, بچوں کی بھی شادی کر دی, تو مینوں کہنے لگا حافظ صاحب اللہ جاندا ہے تسی اج غسل دا مسئلہ دسیا, مینوں ہن پتہ لگا جے غسل کیویں کریدا ہے. اب بتائیں کیا کریں؟ کل اللہ کے دربار میں جا کر آپ یہ کہیں گے اس نے ہمیں نماز کا نہیں بتایا, اس نے ہمیں روزے کا نہیں بتایا, اس نے ہمیں جو ہے وہ غسل کا نہیں بتایا, اس نے ہمیں یہ نہیں بتایا یہ برائی ہے, یہ فحشی ہے, یہ عریانی ہے, اس سے بچ جاؤ. انہوں ممبر تے چڑھن دا شوق سی. یہ آپ کی ذمہ داری ہے میرے کندھوں پر, اور میں اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اللہ کے دربار میں. انشاءاللہ اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق اصلاح ہوتی رہے گی. میں وہ مولویاں چو نہیں جڑی میٹھی میٹھی گلاں کرتے ہیں, اے مولوی صاحب وہ بڑی میٹھی گلاں کرتے ہیں, یہ جذباتی ہو جاتا ہے, یہ بڑا اچا بولتا ہے, یہ ہائپر ہو جاتا ہے. سن لیا بھائی, آپ کی بھی سن لی, میں نے آپ کی بھی سن لی. میں انج کیا کرا ہے اوتھے نا انج ہویا ہے گجرات دے اندر, انہاں نے نا کڑی نو ننگا کر کے نا تے قبر دے اندر ہی وہ ننگے ہو کے نا انہاں نے بعد چ برائی کیتی سی. کڈا سونا لگتا بندہ. وہ غیرت بھی ہوتی ہے, جتنی غیرت اپنی گھر کی خواتین کے معاملے میں آتی ہے نا, اس طرح غیرت آنی چاہیے. تو معاشرے کی برائی کو بنی اسرائیل نے دیکھا تھا, خاموش ہو گئے تھے, صوفی بن گئے تھے. انہوں نے کہا سانو کی لگے, سانو کی لگے, پھڑتے نے مچھلیاں تے پھڑن. اللہ نے کہا تھا اچھا, اللہ نے ان کو بھی بندر اور خنزیر بنایا تھا جڑے صوفی بن گئے سن. معاشرے کی برائی کو خاموش دیکھ کر ہونے والا بندہ وہ بھی برائی میں برابر کا شامل ہوتا ہے. آپ نیکی کرتے ہیں, لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دیں, خود بچتے ہیں لوگوں کو بھی بچائیں. تو یہ معراج کا سبق ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے مرد اور ننگی عورتیں دیکھی. کہا یا رسول اللہ, نبی پاک نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا اے اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے زانی مرد اور زانیہ عورتیں ہیں. خفیہ زنا ہو رہا ہے, خفیہ بدکاری ہو رہی ہے, خفیہ فحشی عام ہو گئی ہے. نوجوانوں کو پتہ بدکاری کہاں پر ہوتی ہے. نکاح جو ہے وہ لاکھوں میں ہوتا ہے, اور زنا جو ہے وہ 500 میں ہوتا ہے. برائی اتنی عام ہو گئی ہے. اب ہم آپ کے اس برائی کو ہم بیان بھی نہ کریں. آپ نے فرمایا کوئی ننگے مرد اور ننگی عورتیں, یہ سزا دیکھی آپ نے, اور آپ نے امت کو بتلایا بچ جاؤ ان کاموں سے. اور پھر آپ نے جب ام ہانی نے کہا نا یا رسول اللہ یہ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے, جو ٹلا دیں گے, آپ کا انکار کریں گے, آپ نے فرمایا میں ہر صورت اس بات کو بیان کروں گا, چاہیے مانے چاہیے نہ مانے. انشاءاللہ ہم بیان کرتے رہیں گے, کوئی مانے یا نہ مانے. نماز کا مسئلہ بیان ہوتا رہے گا. لو جی مولوی نماز کا ہی مسئلہ آتا ہے, نماز کا ہی کہی جاتا ہے, تو میں اور کی کرا ہیر رانجھے کی کہانیاں سناواں. نماز نہ دساں تانوں, ایڈی ایڈی وڈی مسجداں بنا چھڑیاں نے, نماز پڑھتے کوئی نہیں. تالے لگاؤ ان مسجدوں کو, بند کر دو مسجدیں. لکھاں روپیہ خرچہ مسجدہ دا, نماز پڑھنی کوئی نہیں, نعرے مارتے ہیں, دعوے کرتے ہیں نماز پڑھا کرو 5 وقت کی, یہ دین ہے. رمضان کے روزے رکھو, یہ دین ہے. صاحب استطاعت کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے, یہ دین ہے. صاحب استطاعت پر حج فرض ہے, یہ دین ہے. اپنے بہنوں بیٹیوں کا حصہ نہ مارو, یہ دین ہے. جو معاشرے کے اندر ظلم ہو رہا ہے اس کو بیان کرنا, یہ دین ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں حق سننے کی بھی توفیق عطا فرما, حق بیان کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.